السلام علیکم کلاس 7. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اینڈ کوشش کریں کہ گھر میں رہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو یہ بیماری جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں. ٹھیک ہے؟ اوکے کلاس 7، آج ہم اپنا اردو میں نیو سبق سٹارٹ کریں گے بھائی چارہ. تو میں آپ کو ریڈنگ کرواؤں گی، تھوڑی سی ایکسپلینیشن دوں گی، تو آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہیں تاکہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل ہو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ اسی ٹائم کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے؟ سو میں ریڈنگ سٹارٹ کر رہی ہوں، ایک پیراگراف پڑھوں گی، پھر اس کی تھوڑی سی آپ کو ایکسپلینیشن دوں گی. ٹھیک ہے؟ صحیح. بھائی چارہ. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. آپ نے لوگوں کو عمدہ اخلاق کے تمام باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ سکھایا. آپ نے تعلیم دی کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. اگر آپ کے جسم کی کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے. اس تعلیم کے نتیجے میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونے لگے. بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے؟ جب وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے تبلیغ سٹارٹ کر لی تو انہوں نے لوگوں کو عمدہ اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ دعوت دی. زندگی گزارے لیکن اچھی اخلاق کے ساتھ. انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ تمام مسلمان بالکل ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہو، اور اگر جسم میں کسی ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں میں ہمدردی کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہونے لگا. اچھا، جب دوسرے پیراگراف کو اب دیکھ لیں آپ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے کفاروں کے ظلم و ستم سے آ کر اللہ کے حکم کے مطابق مدینہ منورہ ہجرت فرمائے تو بہت سے مسلمان بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے. چونکہ مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر مکے سے صرف اپنی جانیں بچا کر لا سکتے تھے اور کوئی ساز و سامان ان کے پاس نہ تھا. اس لیے سوال یہ تھا کہ اس نئے وطن میں وہ زندگی کیسے گزاریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مکہ کے لوگوں نے کافی ساری ظلم و ستم کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں. تو انہوں نے حکم کی پیروی کی اور مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، اور ان کے ساتھ بہت سارے مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن وہ صرف اپنی جانیں بچا کے آئے تھے اور کچھ بھی نہیں لے کے آئے تھے. اپنا گھر بار اپنا سب کچھ جو ہے وہ وہاں چھوڑ کے آئے تھے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کریں گے کیا، یہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، کھانے پینے کا کیا کریں گے، کپڑوں کا، رہنے کا، ہر چیز کا ان کو ہر چیز کی کمی تھی. اس میں کیا ہوا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں، انصار اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والی مہاجرین کو ایک جگہ جمع کیا. پھر مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک آدمی کو بلا کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اس طرح مہاجرین اور انصار کے درمیان اسلامی بھائی چارہ قائم کر دیا. اس بھائی چارے کے نتیجے میں ہر انصار اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گیا اور اپنا گھر بار مال اسباب ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اب اس میں سے آدھا حصہ تمہارا ہے. جب ایسی سچویشن آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ تمام مہاجر جو تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور جو انصار تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، ان سب کو بلا لیا، اور جو ہر مدینہ کا آدمی تھا تو ان کو ایک مہاجر ہاتھ میں دے کے کہا کہ اب آج سے یہ تمہارا بھائی ہے. مدینہ کے لوگوں نے اس چیز کو بڑے کھلے دل سے قبول کر لیا. اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ لے کے گھر لے کے گئے اور اپنا سب کچھ ان کے سامنے رکھ کے کہا کہ آج سے آدھا حصہ اس میں تمہارا ہے اور آدھا حصہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے؟ مال کی صورت میں انصار کے پاس صرف نخلستان تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس میں سے آدھا ہمارے مہاجر بھائی کو دے دیں. مہاجرین تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی سے ان کا دور دور تک واسطہ نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا. پھر انصار مدینہ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ کہا کہ کھیتی باڑی ہم خود کریں گے، لیکن اس میں سے آدھا حصہ مہاجر بھائیوں کا ہوگا. ان کے اصرار پر مہاجرین نے یہ پیشکش قبول کر لی اور خود بھی اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹے موٹے تجارت شروع کر دی. اب جب یہ رشتہ بن گیا بھائی چارے کا، تو مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، لیکن جو مکہ کے لوگ تھے تو مکہ کے لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ تھا، وہ تجارت کرنے والے لوگ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ وہ تو نہیں کر سکتے، ان کو تو عادت نہیں ہے، تو وہ کیسے کام کریں گے. تو اس پہ بھی مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو نہ کرے، بے شک ہم لوگ کریں گے، اور ہماری جو کمائی ہوگی، جو ہمارا آمدن ہوگا، اس میں آدھا حصہ ہم ان کو دیں گے. تو
تو اس پہ مہاجر لوگوں نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی اور خود بھی اپنے مطلب حیثیت کے مطابق چھوٹے موٹے جو کاروبار وغیرہ ہے وہ سٹارٹ کر لی. کوئی کپڑے بیچنے لگا, کوئی کھجور وغیرہ بیچنے لگا, کسی نے دکانیں کھول لی اپنے لیے, لیکن اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے تجارت کرنا سٹارٹ کر دیا. اچھا, اب دوسرے پیج پہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سخت کے مقام پر ایک کارخانہ کھولا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. حضرت عمر فاروق نے بھی تجارت شروع کر دی جو رفتہ رفتہ بہت وسعت اختیار کر گئی اور ایران تک پہنچی. اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گھی اور پنیر کی تجارت شروع کر دی. غرض کچھ مہاجرین نے تجارت اور میں دلچسپی لے لی اور کچھ ایسے بھی تھے جو صرف علم سکھانے اور سیکھنے میں مصروف ہو گئے. مطلب بہت سارے مہاجر تھے تو ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے لیے کاروبار سٹارٹ کر دیا. حضرت ابوبکر نے کپڑے کا کارخانہ کھول دیا. حضرت عمر فاروق نے بھی تجارت شروع کر دی جو اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایران تک چلی گئی. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے پنیر اور گھی کی کاروبار شروع کر دی. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کاروبار کی جگہ اپنے جو ان کی نالج تھی وہ سیکھنے اور سکھانے میں زیادہ تھی تو انہوں نے وہاں پر خود کو مصروف کر لیا, لیکن کچھ نہ کچھ کام کرنا سٹارٹ کر دیا. اچھا, پھر کاروبار کے علاوہ دوسری اہم ضرورت رہائش کی تھی. اب کاروبار تو جیسے بھی تھی وہ لوگ ایڈجسٹ کر رہے تھے, لیکن اب دوسرا مسئلہ کہاں تھا, رہنے کا, کہ وہ لوگ رہیں گے کیا. اس میں بھی انصار نے بہت اچھا ریئیکٹ کیا. انہوں نے کیا کیا, انصار کے پاس بہت ساری زمینیں اور مکانات تھے. انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اس میں سے بھی آدھا حصہ دیا. اس طرح مہاجرین کے رہائش کا بھی مسئلہ بڑی خوبی سے حل ہو گیا. ایک دفعہ بنو نذیر قبیلے کی کچھ زمینیں اور نخلستان مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ مہاجرین نادار ہیں, اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ زمین اور نخلستان ان کو دے جائے اور تم اپنے نخلستان ان سے واپس لے لو. لیکن انصار نے ایک دفعہ پھر سے فراخ دلی کا ثبوت دیا اور کہا کہ نہیں, ہمارے نخلستان بھی ہمارے بھائیوں کے پاس ہی رہنے دیجیے اور یہ بھی ان کو عنایت فرما دیجیے. اس بھائی چارے کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ جب بحرین فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں بحرین کی زمین تم لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں. اس موقع پر انصار مدینہ نے پھر بڑی اثار و خلوص کا ثبوت دیا. انہوں نے عرض کیا کہ پہلے ہمارے مہاجرین بھائیوں کو اتنی ہی زمین عنایت فرما دے جتنا ہمیں دیں گے, تب ہم لینا منظور کریں گے. اس میں سے ان کی بھائی چارے کی جو ہے اب ایکسپلینیشن ہو رہی ہے کہ کتنے وہ لوگ ان کی محبت آپس میں بڑھ گئی تھی کہ جب بنو نذیر کی کچھ زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے پوچھا کہ کیا یہ زمینیں میں ان کو دے دوں تو آپ ان سے اپنی چیزیں واپس لے لیں. انہوں نے کہا نہیں, ہماری زمینیں اب ہماری نخلستان بھی ان کے پاس رہنے دیجیے اور یہ بھی ان کو دے دیجیے کیونکہ وہ نادار ہیں, مطلب وہ غریب ہیں. پھر جب بحرین فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا کہ چونکہ آپ لوگوں نے اپنی چیزیں جو ہے آدھی وہ مہاجرین کو دی ہیں تو آپ ان سے وہ واپس لے لیں اور یہ زمینیں میں ان کو دے دوں گا. تو انصار نے کہا نہیں, جتنا حصہ آپ ہمیں دیں گے اس میں سے اتنا ہی حصہ آپ ان مہاجرین کو بھی دیں گے, وہ ہمارے بھائی ہیں, تب جا کے ہم یہ منظور کریں گے, یہ آپ کی جو پیشکش ہے یہ منظور کریں گے. تو ان کی ایسی محبت تھی آپس میں بھائی چارے کی. اچھا, پھر مسلمان آپس کی اتحاد محبت کی وجہ سے بہت سی فکروں سے آزاد ہو گئے تھے. اب دینی تعلیم کی وجہ سے ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. یہ بات کافروں کو آنکھ نہ باتی تھی, اس لیے مکہ کے کفار اور خود مدینے ہی کی مختلف قبیلے مسلمانوں سے لڑنے لگے. اس کے پیش نظر مسلمانوں کو دینی علم کی سپاہ گیری اور دیگر جنگی فنون سیکھنے کی ضرورت پیش آئی. مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو جنگی فنون اور دسترت رکھتا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں بھی اسلامی اخوت کا طریقہ اختیار کیا. ان مسلمانوں کو جنگی فنون سے ناواقف تھے انہیں واقفیت رکھنے والوں کا بھائی بنا دیا تاکہ وہ تربیت حاصل کر سکیں. اس طرح تمام مسلمان جنگی فنون سے واقف ہو گئے. اب ان کے رہنے کا بندوبست ہو گیا, اس کا بندوبست ہو گیا, کھانے پینے کا, رہائش کا, ہر ایک مسئلہ سولو ہو رہا تھا کیونکہ انصار بڑے اچھے دل کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کر رہے تھے. بٹ اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور یہ چیزیں کافروں کو نہیں پسند. تو اب مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے جنگی جو فنون ہے, جنگی مہارت ہے, وہ حاصل کرنا تھا. تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارے سے کام لیا
اور جو مسلمان ایسے تھے جن کو جنگ کی مہارت حاصل تھی، تو ان کے ساتھ ایک ایسے مسلمان کو بائی بنا دیا جن کو نہیں پتہ تھا اس چیز کا. تو ان سے کیا ہوا کہ ایک ماہر تھا اور ایک جو تھا وہ ویسے لوگ تھے، تو ان کی وہ تربیت سٹارٹ ہو گئی کہ وہ جنگی چیزیں جو ہیں جنگی مہارت حاصل کرنے لگے، اور وہ اس ایبل ہو گئے کہ اپنے ڈیفنس اب خود کر سکیں. آج بھی اسلامی اخوت اور مساوات کی یہ خوبی ہے کہ کوئی غیر مسلم شخص اگر اسلام قبول کر لے تو وہ امیری، غریبی اور ادنا و اعلیٰ کے فرق کے بغیر عام مسلمانوں کا بھائی ہو جاتا ہے اور برابر کے حقوق رکھتا ہے. یہ بھائی چارہ ہی تھا جس نے مسلمانوں کو ایک جان دو قلب بنا دیا. اس کے باہمی اتفاق اتحاد نے انہیں ایک زبردست اور ناقابل شکست قوم میں تبدیل کر دیا. یہ محبت ہی تھی مسلمانوں کی آپس میں، یہ بھائی چارہ ہی تھا کہ مسلمان آپس میں ایسے جڑ گئے کہ ایک ناقابل شکست قوم میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا سبق بھائی چارہ. آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی ریٹن پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.